السلام علیکم اور ہم واپس آج آپ کے پاس موجود ہیں فہد علی کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا پچھلی بار ہم نے فہد علی سے پاکستان کی معیشت کے بارے میں اور جو چیلنجز اس وقت سامنا ہے معیشت کو، اس کے اوپر بھرپور بات کی تھی اور آپ سب کی رائے بھی ہمیں ملی. آپ کو ویڈیو پسند کرنے کا شکریہ. اسی سلسلے کی دوسری کڑی آج ہم بات کر رہے ہیں اور آج فہد جمپنگ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ کہ آئی ایم ایف کی ڈیل ہوگی ہے. شکر ہے خدا کا کہ ہم بینکرپسی سے بچ گئے ہیں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو ڈیل ہوئی ہے یہ کس حد تک پاکستان کی معیشت کو بحال کرے گی اور پاکستان کی معیشت کے لیے اور عوام کے لیے بہتر ہے؟ رضا، جس طرح سے ہم آپس میں بات چیت کرتے رہے ہیں پچھلے کچھ دنوں کے اندر، میرے خیال میں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ابھی اس کا مشکل دور جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. ابھی اگر لوگوں کا خیال ہے کہ مشکل وقت آیا ہے، انہوں نے دیکھا ہے، تو ابھی میرے خیال میں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ کتنا مشکل ٹائم اور آنے والا ہے. اور یہ خاص طور پہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ سائن کیا ہے، یہی میرے خیال میں اس کی وجہ بنے گی. 3 اہم نکات ہیں اس ایگریمنٹ کے جو کہ میرے خیال میں ہمیں ڈسکس کر لینے چاہیے، اور میں ان کو ایک ایک کر کے اپنے تئیں آپ کو اور ناظرین وغیرہ کو جو میری سمجھ ہے اس کے مطابق میں آپ کو اس کو ایکسپلین بھی کر دوں گا. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ وہ خاص طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ ایک ڈیسائسو فسکل کنسالیڈیشن کرتے ہیں. مطلب اور اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ جب ہم اتنے عرصے سے ٹیکس ریفارمز میں کے تحت اپنے ٹیکس ریونیو کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وہ نہیں بڑھ پا رہے، اس بار ہماری حکومت کو یہ کام کرنا ہے اور ٹیکس ریونیوز اس لیے بڑھانے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت ہے کہ ہمارا جو ایکسپینڈیچرز اور ریونیو کے درمیان گیپ ہے، یعنی ڈیفیسٹ جس کو ہم کہتے ہیں، خسارہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کو کم کیا جائے. اس کو بند تو نہیں کیا جا سکتا، اس کو کم کیا جائے. یہ آئی ایم ایف جس قسم کی اکنامک تھنکنگ کے اوپر یقین رکھتی ہے، جس قسم کے اکنامک آئیڈیاز کے بارے کے اوپر یقین رکھتی ہے، یا اس کے اندر لوگ جس طرح کے اکنامک آئیڈیاز کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ سمجھ لیجیے ایک آرٹیکل آف فیتھ ہے کہ اس خسارے کو ہر صورت میں کم کیا جائے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ خسارہ جو ہے یہ الٹیمیٹلی آپ کو ایکسٹرنل اکاؤنٹ کے اوپر مشکلات پیدا کرتا ہے. تو اس بار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایک ڈیسائسو قسم کی فسکل کنسالیڈیشن ہونی چاہیے، جس میں آپ نے ایک طرف سے تو ایکسپینڈیچرز کٹ کرنے، اپنے خرچے کام کرنے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ نے اپنے محصولات یعنی کہ ٹیکس ریونیو کو بڑھانا. اس پہ ہم نے دیکھ بھی لیا ہے کہ اس حکومت نے مختلف قسم کی ٹیکس پالیسیز کو اناؤنس کر دیا ہے، مختلف قسم کے ٹیکسز کو، نئے ٹیکسز کو ایسے انٹروڈیوس تو نہیں کیا، لیکن جو کرنٹ ٹیکسز ہیں ان کی ایمبٹ کو بڑھانا. بہت زیادہ ایمبیشس ٹارگیٹ نہیں ہے کہ اتنے بڑا ایک 5,500 ارب کا ایک تو وہ رکھا ہوا ہے، اور اوپر سے انڈائریکٹ، یعنی کہ ڈائریکٹ ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسز تو انفلیشن بھی کاز کرتے ہیں، غریبوں پہ زیادہ اثر کرتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت ہی ایمبیشس ٹارگیٹ ہے، خاص طور پہ اس حکومت کے لیے جو کہ پچھلے مالی سال میں جو بھی ختم ہوا ہے 2018-19 کا، اس میں ٹیکس ریونیو کلیکشن میں کوئی امپروومنٹ نہیں لے کر آ سکے، بلکہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہوا کہ ٹیکس کلیکشن جو تھی وہ پہلے سے گر گئی. تو اس حکومت کے لیے بہت ہی زیادہ ایمبیشیس اور ان ریئلسٹک قسم کا ٹارگیٹ ہے کہ وہ اب اگلے سال میں 2019-20 کے اندر کوئی ٹیکس ریونیو کو 35% کے حساب سے بڑھانا چاہتے ہیں. پھر دوسرے کہ جو ٹیکس میجرز لیے ہیں انہوں نے، بہت سارے ایسے، آپ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں، وہ تو وہ لگا ہی رہے ہیں، اس کا وہ ایمبٹ اور دائرہ کار بھی اس کو بڑھا رہے ہیں، لیکن جو یہ ڈائریکٹ ٹیکسز کے نام کے اوپر بھی ٹیکسز لگا رہے ہیں، ان کا بھی افیکٹ جو ہے وہ انڈائریکٹلی ہے. آپ سمجھیے، وہ میں ابھی آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ وہ فار آل افیکٹو پرپسز وہ ڈائریکٹ ٹیکسز کو انڈائریکٹ ٹیکسز میں بدل دیتا ہے. مثلا فار ایگزامپل وہ یہ کہتے ہیں کہ ریٹیلرز اینڈ ٹریڈرز کو ٹیکس نیٹ کے اندر لانے کے لیے، ڈائریکٹ ٹیکسز کے نیٹ کے اندر لانے کے لیے ہم ان کے جو دکانوں کا، بزنس کا اسکوائر فوٹیج ایریا ہے اس کے اوپر ہم ٹیکس لیں گے. اب یہ ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہے جو کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم ان کی انکم کے اوپر لگا رہے ہیں. اسی طرح کا ایک اور میجر ہے جو کہ پاکستان میں بہت دفعہ پہلے بھی ٹرائی ہو چکا ہے، لیکن وہ میجر ہے کہ جی اچھا بجلی کے بلوں کے اوپر لوگوں سے ٹیکس. ہاں بالکل. اچھا یہ ٹیکس جو ہے ایک سرچارج اور دوسرا سرچارج اور ٹیکس پہ ٹیکس جو ہے. اچھا یہ جو اسکوائر فوٹیج کا معاملہ ہے، دیکھیں اس کے بارے میں تو بزنس کو پہلے دن سے ہی پتا ہے کہ جو اس کی اسکوائر فوٹیج کتنا ہے اور اس نے سال میں ٹیکس کتنا ہے، وہ چاہے 50,000 روپے بنتا ہے چاہے 1 لاکھ روپے بنتا ہے. اب جب اس کو پہلے سے ہی پتا چل گیا کہ اس نے ٹیکس کتنا دینا ہے تو وہ اس کو پاس آن کر دے گا اپنے کنزیومر. مہنگائی، جی بالکل، تو وہ انفلیشنری ایسپیکٹ ہو گیا. اسی طرح ہمارے پاس جو بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، تمام بزنسز جو اچھے بزنسز والے ہیں، جو تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور یہاں پہ بزنس کرنے والوں کی سمجھ بوجھ بہت زیادہ، بہت تیز ہوتے ہیں، وہ
ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ اچھا ہمارا پچھلے سال کا بل تقریباً کیا تھا اور اس سال کا کیا بنے گا اور اس پہ کتنا وہ ہم ٹیکس دے سکتے ہیں. تو اگر آپ ان کو نکال بھی لیں گے تو ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ان کی انکم میں سے ٹیکس کتنا جانا ہے اور وہ اس کو پاس آن کر دیتے ہیں. جی, تو ٹیکسز کا آپ کہہ رہے ہیں کہ برڈن جو ہے وہ کنزیومرز پہ پاس آن ہوگا تو مہنگائی تو بڑھے گی. اب مجھے جلدی سے یہ بتائیے ناظرین کے لیے بھی کہ ڈالر کی جو فری فلوٹنگ ریٹ کا ایک انڈیکیشن ہے, کیا واقعی یہ اور گرے گا ڈالر؟ لوگ بڑے پریشان ہیں. جی میرے خیال میں کیونکہ یہ دوسرا نقطہ ہے جیسا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ IMF پروگرام کے 3 اہم نقطات ہیں. ان میں سے یہ دوسرا نقطہ جو ہے وہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ کمیٹڈ رہے گا ایک مارکیٹ ڈٹرمن ایکسچینج ریٹ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈالر کی یا فارن کرنسی اور کی رسد ہے اور مانگ ہے, یعنی ڈیمانڈ اور سپلائی ہے مارکیٹ کے اندر, وہ ڈٹرمن کرے گی کہ ایکسچینج ریٹ کیا ہونا ہے. اور اس میں عام طور پہ ہسٹوریکلی جس طرح سے اسٹیٹ بینک کا کردار رہا ہے کہ وہ انٹروین کرتا تھا کہ اگر ڈالر کی پرائز کو مینٹین کرنا ہے خاص جگہ کے اوپر تو مارکیٹ کے اندر انٹروین کر کے پرائز کو وہاں پہ لا کے اسٹیبلائز کر دیتا. یہ رول جو ہے وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے لے لیا جائے گا. اس کے لیے انہوں نے یہ شرط بھی رکھی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ایکٹ کو سوٹیبلی ایمینڈ کیا جائے گا تاکہ وہ زیادہ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو وہ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ جی اچھا آپ کے پاس معاشی اس اصطلاح میں اکنامک ٹرم میں اس کو ہم کہتے ہیں ٹائٹ مانیٹری پالیسی, یعنی کہ آپ منی سپلائی کو جو کم کریں, کم سے کم کریں گے. آپ اس کو جب آپ کم کریں گے تو اس کا آٹومیٹک ایک امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو انٹرسٹ ریٹ بڑھانا جو بھی بڑھایا تو جی جو ہم نے پروگرام شروع کرنے سے پہلے بھی بڑھایا تھا, بجٹ پہلے کرنے سے بڑھایا تھا, اس کے بعد بھی 100 بیسس پوائنٹ جو ہے یا 1% پوائنٹ جو ہے دوبارہ بڑھایا اور یہ میرے خیال میں آگے بھی بڑھے. اب اس کا بھی امپیکٹ جو ہے وہ انفلیشنری ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے بزنسز چاہے اگر وہ چھوٹے بزنس نہیں لیکن بڑے بزنسز جو ہیں وہ اپنی مینوفیکچرنگ جو ہے وہ بینک سے بورو کر کے کرتے ہیں. اسٹیٹ بینک اپنا قرضہ لے کر تو وہ بناتے ہیں. اور ابھی بھی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو چند دن پہلے ہی کچھ دن پہلے ہی جو رپورٹ آئی ہے اس پہ انہوں نے یہی مینشن کیا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو کمرشل بینک سے پیسہ زیادہ لے رہا ہے وہ اسی وجہ سے لے رہا ہے کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ان کی بڑھ گئی ہے. اور اس کاسٹ آف پروڈکشن میں یہی 2 فیکٹر اہم ہیں فی الحال کے لیے. آپ را مٹیریلس کو ایکسپینسو کیے جا رہے ہیں بائی میکنگ دا روپی سلائڈ, یعنی کہ ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ ڈٹرمنیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور آپ ایک ٹائٹ مانیٹری پالیسی سے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا رہے ہیں جس کی وجہ سے کاسٹ آف پروڈکشن کی دوبارہ بڑھے گی. تو فہد پھر اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکسز کی وجہ سے, ڈالر کے ریٹ کی وجہ سے, مانیٹری پالیسی کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ بڑھے گی. میرا بھی ذاتی یہ خیال ہے کہ مہنگائی بھی اور اوپر جائے گی. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اکانومی کو اسٹیبلائز کر دیں گی؟ جو اکثر کہا جا رہا ہے کہ جی اب ہمارے آگے جو آپ نے شروع میں کہا کہ ابھی تو بڑی مشکلات آئیں گی, لیکن گورنمنٹ اور گورنمنٹ کے جو سمپتھائزرز ہیں, بلکہ بہت سارے لوگ آرٹیکلس بھی لکھ رہے ہیں کہ جی نہیں اب تو سب ٹھیک ہو جائے گا, گیو دیم کریڈٹ, اور اب یہ چیزیں جو ہے بہتر ہو جائیں گی. دیکھیے مجھے یہ شاید ہمارے ناظرین کو, دیکھنے والوں کو اور آپ کو بھی شاید یہ کچھ استعارہ جو ہے وہ مضحکہ خیز لگے, لیکن ہم نے بہت ساری یوٹیوب ویڈیوز میں یا اور سوشل میڈیا کے اوپر سرکولیٹ کرنے والی ویڈیوز میں کبھی ایسے پائپ کی ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں بہت تیزی سے پریشر سے پانی آ رہا ہے اور اس کو وہ اچھل رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اور اس کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پیچھے سے پانی بند تو پانی تو اچھلنا بند ہو, پائپ تو اچھلنا بند ہو جاتا ہے, لیکن وہ صرف اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ پیچھے سے پانی بند کریں. تو اگر آپ اس کو استعارے کے طور پہ لیں تو اکانومی کے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہوا ہے, وہ کچھ ہیٹ اپ ہو گئی ہے, یعنی کہ اس کے اندر کچھ انفلیشنری پریشرز تھے, کچھ کرائسس کی سچویشن تھی ایکسٹرنل فرنٹ کے اوپر, اور اس کا وہ بھی ہمارے جو پچھلے بہت عرصے سے, کچھ پچھلے 4-5 سال نہیں بلکہ بہت ساری دہائیوں کی محیط کے اوپر جو پالیسیاں ہم نے اپنائی ہیں اسی کی وجہ سے اس سے ہوا یہ کہ اس کو کنٹرول کرنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے IMF کا پلان یہ ہے کہ پیچھے سے آپ بیسکلی اکانومی کے پہیے شٹ ڈاؤن کرتے ہیں, تو آپ اس کو کانٹریکٹ کریں گے, اس کے اندر سے اس کا ٹیمپریچر اس کو کول ڈاؤن کریں گے تو وہ اسٹیبلائز تو ہو جائے گی, لیکن اس کی ایک بہت بڑی اکنامک اور پولیٹیکل کاسٹ, سیاسی کاسٹ ہوگی. اس کی ایک سیاسی کاسٹ تو ہوگی, لیکن اس کی ایک اکنامک کاسٹ بھی ہوگی کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ان امپلائمنٹ بڑھے گی, آپ کے پاس اکنامک گروتھ جو ہوگی وہ سلو ڈاؤن ہوگی, آپ کے پاس انفلیشنری پریشر جو ہیں وہ بڑھیں گے, اور لوگوں کے لیے یہ انفلیشنری پریشر جو ہیں وہ بہت ریئل ہے نا, کیونکہ جو تیسرا اہم نقطہ ہے IMF کے ایگریمنٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اچھا آپ نے یہ جو اپنے انرجی سیکٹر کے اندر الیکٹریسٹی اور گیس سیکٹر کے اندر خاص طور کے اوپر جو آپ کاسٹ ریکوری نہیں کر پاتے اور آپ مسلسل سبسیڈائز کرتے ہیں مختلف قسم کی یوزرس کو, وہ آپ ختم کریں.
اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ ڈیڈ لائن سیٹ کی ہیں. تو ہم اگست کے آخر میں بھی ایک ریویژن دیکھیں گے, ہم سپٹمبر کے آخر جی ہم جس میں الیکٹریسٹی ٹیرفس جو ہیں وہ انکریز ہوں گے, ہم سپٹمبر کے آخر میں بھی میرے خیال میں ایک ریویژن دیکھیں گے جس میں الیکٹریسٹی ٹیرفس ریوائز ہوں گے. ہم گیس کے ٹیرفس کے اندر بھی ریویژن دیکھیں گے سپٹمبر اکتوبر میں, جب جو گیس کا ریگولیٹر ہے اور وہ فائنینشیل ایئر 20 کے لیے اپنے ٹیرفس کو اناؤنس کرے گا. یہ ساری ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی کہ وہ ہمیں اگر ہم اس پروگرام پہ عمل کرنا چاہتے ہیں, اگر ہم ان کے پیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ سب سٹیپس لینے پڑیں گے. تو فہد پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ تو جو ہے کافی پیچیدہ مسئلہ لگ رہا ہے آگے بڑھ کر. اب آپ یہ بتا دیں کہ کیا کرے گورنمنٹ آپ کے نزدیک. دیکھیے اب آئی ایم ایف کا معاہدہ تو ہو گیا ہے, حقیقت پسندی کی بات کریں دستخط ہو چکے ہیں, ہم ابلیگیٹڈ ہیں, اب وہ تو چلانا ہی چلانا ہے, لیکن اس ساتھ کیا کرے گا, میں کچھ اور بھی تو کر سکتی ہے نا. جی بالکل, کچھ اور بھی بہت کچھ اور کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم اس انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے ہم ظاہری بات ہے کہ ہم نے کر لیا اور ہمیں وہ پیسے چاہیے بھی ہیں, تو ہمیں ان کی شرائط کچھ نہ کچھ حد تک تو ماننی چاہیے. ایک تو یہ کہ اچھا ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنا پڑے گا کہ ہم آئی ایم ایف کا پریشر جو ہے بورڈ آف کس طرح کریں, ہم اس کو دوسرے طریقے سے چینل کرتے ہیں, اس کو ختم کرتے ہیں, اس کو منیمائز کرتے ہیں. ختم تو نہیں کر سکیں گے لیکن منیمائز کرتے ہیں, اس کو ڈیفلیکٹ کرتے ہیں تھوڑا سا. تو اس کے لیے میرے خیال میں ہمیں اپنے جو بین الاقوامی طاقتیں ہیں اور ان کے جو آگے سپورٹرز ہیں, تو ہمیں ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے, ایک ڈپلومیٹک کوشش کرنی پڑے گی. لیکن اس کے علاوہ جو ہمیں بہت زیادہ میرے خیال میں ایک اور اہم بات ہے, اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے, وہ یہ کہ ہمارے جو انٹرنل ایکسپینڈیچرز ہیں اس کے اندر ہمیں بہت جو خرچے حکومت پاکستان کے ہیں جی اس کے اندر ایک ری الائنمنٹ اور ری پرائیورٹائزیشن کی ضرورت ہے, یعنی کہ اس میں رد و بدل کریں. جی لیکن دیکھیں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب باتیں آپ کی ٹھیک ہے, ڈپلومیسی اور ریویو آف ایکسپینڈیچرز, لیکن کرنے کی بات بتائیں کہ کیا 3 سٹیپس ایسے ہیں کہ جو ہم حفیظ شیخ صاحب کو کہیں کہ آپ اگلے 2 مہینے کے اندر یہ چیزیں کریں تھیں. لینڈ ٹیکس, ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے اس کا کچھ کر سکتے ہیں. ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ ایک تو پروونشل سبجیکٹ ہے, فیڈرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی انلیس انٹل فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کر آئے, ٹھیک ہے, جس کے اندر جس تو 18ویں ترمیم تو ہے نا ان کے ریزرویشن ہے. جی 18ویں ریزرویشن ہے, 18ویں ترمیم میں بھی یہ بات رہ گئی, اور ابھی بھی پروونسز جو ہیں وہ میرے خیال میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ وہ ایگریکلچر, کیونکہ نیشنل لیول کے اوپر نہیں لیکن پروونشل لیول کے اوپر جو لینڈ ڈیلیٹ ہے وہ ابھی بھی پولیٹیکلی اسٹرانگ, بالکل کنٹرول کرتے ہیں یار. سندھ میں دیکھو وڈیرے پنجاب میں تو آدھے, بلوچستان میں بھی کچھ نہ کچھ ہر جگہ کہیں نہ کہیں انفلوئنس ہے سب لوگوں کا. تو میرے خیال میں وہ پولیٹیکلی شاید پروونسز کے لیے فیزیبل نہیں ہے. ایک بات ضرور ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جو ہے وہ پرنسپلی جو ہے نا ایک اصول کے معاملے کے طور کے اوپر وہ لگانا ضروری ہے, کیونکہ جب باقی سب لوگ انکم ٹیکس دیتے ہیں تو ان کو میں سمجھتا ہوں پروڈیوس پہ لگنا چاہیے. یہ جو انکم کا تخمینہ ہے نا کہ آپ نے جو ایگریکلچر آپ کی پروڈیوس ہے اس کا ایک پرسنٹیج ٹیکس آپ دیں. دیکھیے میرے خیال میں ہاں بالکل, وہ تو بہت سارے طریقے نکل سکتے ہیں کہ اچھا آپ کس طریقے سے وہ پریزمپٹیو رجیمز جو ہیں اس کو دنیا بھر میں امپلیمنٹ ہوئے ہیں, کہیں سکسیزفلی اور کہیں انسکسیزفلی. ٹیکسیشن جو ہے ایک معاملہ, وہ ایک سیاسی معاملہ ہے سب, وہ ہم ایک اکنامک معاملہ نہیں ہے, وہ ایک بہت حد تک ایک سیاسی معاملہ بھی ہے. اور اس میں جو سیاست ہمیں جس طرح کی کرنی چاہیے وہ میرے خیال میں ہم صرف یہ حکومت نہیں, ہماری پچھلی حکومت ساری گورنمنٹس کی فیل ہوتی ہے. بالکل ہاں. دیکھیے یہ بہت مشکل سوال ہے کہ 3 سٹیپس کیا, چلو ایک ہی بتا دو. نہیں مسئلہ دیکھیے ڈپلومیسی کا تو ہو گیا ہے, ڈپلومیسی کا ہو گیا. میں کیوں یہ بات دوبارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ری پرائیورٹائزیشن کی ضرورت ہے, کیونکہ اب پاکستان کی اکانومی جس نہج پہ پہنچ گئی ہے, جتنے مسئلے مسائل کا شکار ہے وہ, اس کے اندر پروڈکٹیوٹی کے مسئلے مسائل ہیں, اس کے اندر ایک ایجوکیٹڈ لیبر فورس کے مسئلے مسائل ہیں, اس کے اندر پوری آبادی کا تقریباً 50% حصہ ہے جو لیبر فورس خواتین کی طرف میرا اشارہ ہے, جو کہ لیبر فورس کے اندر صحیح طریقے سے پارٹیسپیٹ نہیں کر پاتی, ان کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں, ان کے پاس اسکلز نہیں ہیں. ہمارے پاس پھر ہم انٹرنیشنلی ایسے پروڈکٹس نہیں بنا پاتے جو کہ انٹرنیشنلی کمپیٹ کریں. تو اس میں ہم کوئی اس طرح کا جب یہ جو گمبھیر سچویشن ہے, ایک بہت سیریس سچویشن ہے, اس کے اندر کوئی کوئک فکسز نہیں ہیں. اس کے اندر بہت سارے لوگ جو, میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اور بہت سارے اینالسٹ ہیں اور بہت سارے تجزیہ کار ہیں جو یہی باتیں کرتے رہے ہیں بیچاروں کہ ان کے تو شاید گلے بھی سوکھ گئے ہوں گے کہ دیکھیں اب ہمیں ایک جگہ بیٹھ کے یہ بہت سیریسلی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے یہ جو ہر ایک سے انٹرنلی بھی اور ایکسٹرنلی بھی
ایک لڑائی کا ماحول پیدا کیا ہے اور لڑائیاں شروع کی ہیں. بالکل. وہ کتنی دیر تک ہم نے ان کو کنٹینیو کرنا ہے؟ ان لڑائیوں میں ہم نے کس حد تک جانا ہے اور کس حد تک نہیں جانا. So یہ تو پھر what you're asking for is a review of foreign policy, a review of security policy. یہ باتیں ہم کرتے ہیں. میرے خیال سے آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ بہت پیچیدہ مسائل ہیں, کوئی فکسز نہیں ہیں. ہم نیکسٹ ٹائم جو ہے بات کریں گے, لیکن آپ کو سوچنے ہوں گے کوئک فکسز, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے 5-6 کوئک فکسز جو ہیں ہم حفیظ شیخ اور دیگر جو لوگ ہیں ان تک پہنچیں تاکہ وہ اس کے اوپر کچھ کریں. میں آپ کو بتاتا ہوں ایک کوئک فکس یہ ہے کہ ڈی ویلیویشن کو کنٹرول کریں, اور جہاں پہ پہنچ کے $160 ہے اس کے لگ بھگ اس سے نیچے نہ گرنے دیں. یہ تباہی ہوگی, یہ ٹیکسٹ بک نہیں. بالکل آپ تباہی تو ہوگی, میں بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے باتیں کہ تباہی تو ہوگی, لیکن مسئلہ ہے کہ اس حکومت کے پاس اس کی جو فورن ریزروز کی پوزیشن ہے وہ ایسی اسٹرانگ ہے نہیں کہ وہ اس کو روک سکے. تو ڈیٹ ری شیڈول نہیں کروا سکتے. دیکھیے وہ ڈیٹ ری شیڈولنگ یہ ایک جو ڈپلومیسی کے فرنٹ کے اوپر جو آپ کو کام کرنا ہے, میرے ذہن میں یہی تھا جو آپ نے کہہ دیا تھا. تو بھی ٹرمپ کے پاس جانے گا عمران صاحب. یہ بہت سیریسلی ضرورت ہے کہ ڈیٹ ری شیڈولنگ کریں, کیونکہ IMF کا جو پلان ہے وہ اس بات کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے کہ پاکستان جو ہے اگلے 3 سالوں کے اندر 39 مہینوں کے اندر تقریباً $40 بلین جو ہے وہ اپنے پارٹنر سے ڈیٹ ریز کر سکے گا. یعنی کہ اس کے پارٹنرز جو انٹرنیشنل 2 پارٹنرز ہیں, دوست ہیں جو اس کو کریڈٹ دیتے ہیں, بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز جو ہیں اور کنٹریز جو ہیں, وہ اس کو $40 بلین جو ہے مزید کر سکتے ہیں. تو IMF کا تو سولوشن یہی ہے نا کہ ہمیں جو پچھلے پرانے قرضوں کا مسئلہ ہے اس کے لیے مزید قرضہ دیا. اب یہ اس میں ہمیں جو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ یہ ایک پش کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے کرنٹ ڈیٹ کو ریسکیجول کرایا جائے. یہ کام جب 9/11 کا واقعہ ہوا تھا 9/11 اس کے بعد یہی ہوا تھا, لیکن وہ وہی تھی کہ ایک انٹرنیشنل ریلیشنز میں ایک پولیٹیکل سچویشن میں ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی جس سے ہم نے فائدہ اٹھایا. وہ اس کو پاکستان کے پاس کرنٹ انٹرنیشنل سیناریو میں شاید نہیں ہے. یہ کوئی حملہ نہ ہوا تو پھر یہ حملہ تو ہونا بھی نہیں چاہیے. چوتھی جنگ جو ہے نا اس خطے میں وہ تباہی ہو گئی تھی. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت تو وہ سچویشن ایسی ہو گئی تھی کہ ہم اگر نہ بھی جا رہے ہوتے تو ہمیں فائدہ مل جاتا اس کو. لیکن اب ہمیں ایک ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر ایک پش کرنے کی ضرورت ہے. اس کے اندر ہمیں, اب ظاہری بات ہے کہ وہ ڈپلومیٹک فرنٹ کے اوپر جب آپ پش کریں گے تو اس کے اندر ضروری ہو جائے گا کہ ایک فارن پالیسی کا ریویو, کچھ انٹرنل پالیسیز کا ریویو جو ہے وہ کیا. بہترین. فہد, میرے خیال سے آج کی گفتگو کو ہم یہاں ختم کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ بھاگ نہ جائیں. آپ کو تو لمبی ویڈیوز کا رواج رہا نہیں ہے. بہرحال اگلی بار ہم کوئک فکسز, لانگ ٹرم فکسز کی بات کریں گے, کیونکہ یہ ان 2 ویڈیوز میں سارے مسائل کو آپ نے لے آؤٹ کر دیا ہے. اب لیٹس ٹاک اباؤٹ سولوشنز اینڈ لیٹس فائنڈ اے سولوشن ٹو دس پرابلم جو ہمیں فیس ہے. تھینک یو سو مچ اینڈ انٹل نیکسٹ ٹائم. آپ یہ ویڈیو کے اوپر ضرور اپنے کامنٹس دیجیے گا, رائے دیجیے گا. فہد کی باتوں سے اگر آپ کو اتفاق ہے یا نہیں اتفاق ہے, یا کیا آپ سننا چاہتے ہیں, ہمیں رائے دیجیے اور ہم دوبارہ آپ کے پاس ایک ویڈیو لے کر آئیں گے. شکریہ.